بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 61، 62، 63 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ سورہ انفال میں بنیادی جو مضمون ہے وہ جہاد کا مضمون ہے، بدر کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جہاد میں کبھی حکمت کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ مصالحت کر لے، معاہدہ کر لے، اور یہ کوئی بزدلی نہیں ہے اور حکمت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کبھی لڑنا ہوتا ہے اور کبھی بات چیت کے ذریعے سے معاملات حل کیے جاتے ہیں۔ اسلام کسی بھی صورت میں لڑنے کے لیے فورس نہیں کرتا کہ بھئی آپ نے ہر صورت میں لڑنا ہے۔ اصل میں اسلام تو چاہتا ہے کہ مسلمان بالا رہے، اوپر رہے، نیچے نہ رہے، اب وہ چاہے مصالحت کے ذریعے سے ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جو مشرکین مکہ سے ایک معاہدہ کیا تھا، اگر اس معاہدے کی شقیں آپ دیکھ لیں تو ٹوٹلی وہ مسلمانوں کے خلاف کے ایک تو یہ ہے کہ آپ عمرے کے لیے نیت کر کے آئے ہیں، صحابہ ساتھ ہے، تقریباً 1300 صحابہ ہے۔ جہاں 313 بدر میں لڑ سکتے تھے تو 1300 نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن نہ بات چیت ہوئی، ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ اس سال واپس جائیں گے، آپ نے مان لی وہ بات۔ دوسرا یہ کہ معاہدے میں یہ بھی طے ہوا کہ اگلے سال آپ آئیں گے، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال اگر آئیں گے بھی تو 3 دن سے زیادہ نہیں گزاریں گے، پھر اگر انٹری کریں گے مکہ میں تو آپ کا اسلحہ جو ہے نا وہ آپ کے نیام میں ہونا چاہیے، اسلحہ کھلے عام آپ کو جو ہے نا رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک دشمن ملک میں جا کے اس طرح کا کرنا، آپ نے وہ بھی مان لیا۔ ایک اور شق تھی کہ بھئی جو ہمارے پاس سے کوئی بندہ آپ کے پاس مسلمان ہو کے آئے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی بندہ کافر بن کے آئے، مرتد ہو کے آئے تو اس کے لیے آپ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ شرط بھی مان لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بسا اوقات بڑوں کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے، اور جو جذبات کی بنیاد پر جو سوچ ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ کیا، ساری شرائط آپ نے مان لی ہے، ہم تو لڑ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ لیکن جو کمانڈر ہوتا ہے، جو حکمت جانتا ہے، انہوں نے کہا نہیں دیکھو یہ جو شرائط ہے نا، اگر ہمارا کوئی بندہ ان کے پاس جا کے جائے گا تو کافر ہو کے جائے گا نا، تو کافر کا ہم نے مدینہ میں اچار ڈالنا ہے، جان ہی چھوٹ گئی، جو کافر ہو کے جائے گا تو چلا جائے نا، ہم نے کیا کرنا ہے اس کا۔ اور اگر کوئی وہاں سے مسلمان ہو کے آئے گا تو وہ چونکہ اللہ کے لیے آئے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ ابو جندل، ابو بصیر، یہ سارے جب آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ آئے اور آ کے آپ نے فرمایا مسعر حرب، یہ لڑائی کی آگ جو ہے نا بڑھانے والے ہیں، بھڑکانے والے ہیں، یعنی گویا کہ ان کو یہ پیغام دینا کہ بھائی آپ لوگ یہاں سے سائیڈ پہ ہو جاؤ، میرے پاس نہ ہو، کیونکہ میرا تو معاہدہ ہے، معاہدے کے روح سے ان کا بندہ آئے گا میں تمہیں ان کے حوالے کروں گا۔ جیسے ایک کو حوالے کیا اور اس نے ایک کو مارا اور دوسرے کو وہ جو ہے نا پیچھے پیچھے اس کے بھاگا، چنانچہ وہ گئے ہیں جو ہے نا سمندر کے کنارے پہ جا کے، اور وہ چونکہ شام کا راستہ بنتا ہے تو سمندر کے کنارے پہ جا کے جو بھی بھاگتا تھا ادھر جاتے تھے، جماعت بن گئی۔ جماعت بننے کے بعد اب شام کا جو بھی مشرکین کا قافلہ آتا تھا وہ ان کے پاس سے گزر ہی نہیں سکتے تھے۔ اینڈ پہ آ کر جناب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت کرنے آئے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کے بندے باہر ہیں نا ان کو آپ مدینہ بلا لے، ہمارے تو ناک میں دم کر دیا ہے۔ اور یہی صلح حدیبیہ در حقیقت فتح مکہ کے لیے بنیاد بنی، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے مکہ فتح کرایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھکے، یہ جناح اصل میں کہتے ہیں پروں کو، جناح کہتے ہیں پر کو، تو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو میں اپنے گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو میں نے ایک گھوڑا بنایا ہوا تھا، اس کے 2 پر بنائے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ نے پوچھا گھوڑا اور اس کے پر، فرس لہو جناحان،
کیا گھوڑے کے لیے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیوں آپ نے نہیں سنا کہ ان لسلیمان فرس لہو اجنحہ، کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا اور جس کے کیا تھے پر، یعنی وہ جو بچوں کو وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی بچوں کو کہتے تھے کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا جس پہ وہ جو ہے نا اڑتے تھے، تو اڑنے کا تصور یہی ہے کہ جس چیز کے پر ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، تو بتانا یہ ہے جناح کہتے ہیں پر کو، اور یہاں بمانے کس کے ہیں؟ جھکاؤ کے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ کافر جھکے للسلم، کس کے لیے؟ مصالحت کے لیے، صلح کے لیے، فَجْنَحْ، تو آپ بھی جھکیے، لہا للسلم، صلح کے لیے۔ اچھا یہ جو لفظ سلم ہے نا، جو لوگ گرامر کی طرف جن کی توجہ ہے، یہ جو سلم ہے یہ بظاہر مذکر نظر آتا ہے، یہ اصل میں یہ جنس ہے، اور یہ مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف ضمیر کس کی لوٹا دی ہے؟ مؤنث کی لوٹا دی، ورنہ تو لفظ کی طرف اگر ضمیر لوٹانی ہوئی تو پھر لفظ ضمیر کو کیا ہوگی؟ فجنح لہو، لیکن چونکہ جنس کا اعتبار کیا اور جنس میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوا کرتا تو فجنح لہا، تو آپ ان کی طرف جو ہے نا جھکیے، وتوکل علی اللہ، یہ اس پوری آیت کی روح ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کوئی راستہ نکالیں گے، کیوں؟ هو السمیع، وہ خوب سننے والے ہیں، اور العلیم، وہ جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہے کفار، ان یخدعوک، ان یہ کہ یخدعو، وہ دھوکہ کرے کھا آپ کے ساتھ، دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جنا خا دال عین خدع، اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ، جیسے کہتے ہیں نا الحرب خدعۃ، چھال، دھوکہ، لڑائی جو ہے نا یہ ایک چھال ہے، جو چھال میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ آپ سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، تو چونکہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے صلح کی ہے تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بس بے شک اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے أَيَّدَكَ، تمہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، اپنی مدد براہ راست اللہ کی مدد، فرشتوں کے ذریعے سے مدد، اور حالات سازگار کر کے مدد، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو ظاہر ہے ایمان والوں کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالی نے الف، یہ لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے الفت، اور الفت ڈال دی ہے، محبت ڈال دی ہے، مانوس کر دیا ہے، وہ سورہ قریش میں بھی ہے، لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس ہونے کے سبب، وہاں پر بھی انس ہے، انس، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مانوس کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو آپس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے لو انفقت، اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارا کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، تو نہیں آپ الفت ڈال سکتے ان کے دلوں میں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی، اور